بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی کے احوال کی تمرین۔ حالات کے بیان میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بیٹی کے وراثت کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے۔ نمبر 2، اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ بھائی بھی ہو ان کا، یعنی میت کا بیٹا بھی ہو، تو پھر وہ اسباب بن جاتی ہیں، اسباب الغیر جس کو کہا جاتا ہے۔ اور مال بیٹے بیٹیوں کے درمیان قرآن کریم کے اصول للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم ہوتا ہے، یعنی بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ۔ اب اس میں دیکھیں، یہ پہلا ہے نصف۔ نصف کی یہ مشکل ہے، دیکھیں بیٹی ہے 1 ہے اور یہ بھائی ہے میت کا، تو بیٹی کو نصف ملا اور بھائی نے باقی لے لیا، اسبہ ہے 1/2 بیٹی کو مل جائے گا اور باقی بھائی کو مل جائے گا۔ اسی طرح یہ بیٹی ہے اور باپ ہے موجود ساتھ، تو بیٹی کو نصف مل گیا، باپ کو سدس بھی ہے ملنا ہے، ذوی الفروز میں سے بھی ہے والد، اور اسبہ بھی ہے، لہذا چٹائی سے بھی اس کو ملے گا اور جو باقی بچے گا وہ بھی لے لے گا۔ اب اس میں اس کو نصف ملا 1/2، اور اس کو سدس بھی ملا 1/6، اور جو باقی ہوگا وہ بھی اس کو مل جائے گا۔ اس طرح یہ تیسری مثال ہے، بیٹی ہے، زوجہ بیوی ہے، اور یعنی ماں ہے، تو بیٹی ہے کہ اس کو نصف ملنا ہے، زوجہ ہم نے حالات پڑھے ہیں کہ اولاد موجود ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، اور ماں کو اولاد موجود ہو تو 6واں حصہ ملتا ہے، لہذا اس کو 6واں حصہ ملے گا۔ تو یہ کل مال کا نصف 1/2 یہ بیٹی کو مل جائے گا، 8واں حصہ اس کو مل جائے گا زوجہ کو، بیوی کو، اور 6واں حصہ ماں کو مل جائے گا، تو بیٹی یہاں نصف لے رہی ہے۔ اسی طرح یہ چوتھی مثال ہے، اس میں بیٹی ہے اور خاوند ہے، زوج خاوند ہے، اور اب یعنی میت کا باپ ہے، تو بیٹی اکیلی ہے، لہذا اس کو یہ نصف اس نے لے لیا آدھا 1/2، اور زوج خاوند اس کا حصہ ہے چونکہ ربو 4تھا حصہ کیونکہ اولاد موجود ہے، تو 1/4 اس کو مل گیا، اور باپ یہ ذوی الفروز میں سے ہونے کی وجہ سے 6واں حصہ 1/6 لے لے گا، اور اسبہ ہونے کی وجہ سے باقی ماندہ جو بچے گا وہ بھی لے لے گا، تو یہاں بیٹی نصف لے رہی ہے۔ دوسرا حصہ یہ سلوسان، کہ بیٹیاں جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو سلوسان لیتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں 2 بیٹیاں، ایک اخیافی بھائی ہے، ماں شریک بھائی، اور ایک چچا ہے، تو 2 بیٹیاں موجود ہیں، اخیافی بھائی تو معروم ہو جائے گا کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے، اور چچا حسبہ ہے، بیٹیاں 2 ہیں لہذا سلوسان لیں گی، سلوسان یعنی 2/3، تو 2/3 ان کو دیں گے اور باقی جو بچے گا وہ چچا لے لیں گے۔ دوسری مثال ہے، 4 بیٹیاں ہیں، ماں ہے اور بھائی ہے، سگا بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے، تو بیٹیاں سلوسان لیں گی، 2 سے زیادہ ہیں، ماں کو 6واں حصہ مل جائے گا، اور بھائی اسبہ ہے، جو بچے گا وہ بھائی لے لے گا، تو سلوسان اس نے لے گیا 2/3، 6واں حصہ 1/6 اس کو مل گیا۔ تو بیٹیاں اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ ہے سلوسان۔ ان دونوں صورتوں میں دیکھیں، یہاں بھی سلوسان مل رہا ہے، یہاں بھی سلوسان۔ تیسری صورت ہوتی ہے اس کی اسباب بالغیر کی، جب میت کا بیٹا موجود ہو تو بیٹیوں کو اور بیٹے کو ملا کر اسبہ بنا دیا جاتا ہے اور آپس میں مال تقسیم کرتے ہیں، یہ بیٹی ہے، یہ ایک بیٹا ہے، تو بیٹی بیٹا دونوں مل کے یہ اسبہ سارا کا سارا لگتا ہے۔
اسی طرح دو بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، باپ ہے، تو باپ کو چھٹا حصہ مل رہا ہے، بیٹیاں اور بیٹا مل کے یہ اسبا بن رہے ہیں، چھٹا حصہ اس کو دیں گے، جو باقی بچے گا وہ ان دونوں میں، ان دو یہ اور ایک یہ، ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور تقسیم کیسے ہوگا؟ یہ ایک بیٹا دو بیٹیوں کی جگہ ہے، تو دو بیٹیاں یہ ہوگی گویا کے، اور دو بیٹیاں گویا یہ آگے، یہ چار ہوگی، تو چار حصے کر کے دو حصے اس کو دے دیں گے اور ایک ایک ان دونوں کو دے دیں گے۔ یہ بیٹیوں کی تھے حالات، اور اب یہ ہے پوتیوں کے حالات کی تمرین۔ پوتیوں کو 5 حصے ملتے ہیں، پوتیوں کی میراث کی 5 صورتیں ہوتی ہیں۔ نصف اگر میت کی اولاد موجود نہیں ہے، یعنی بیٹا بیٹی نہیں ہے، پوتیاں ہیں اور پوتی ایک ہے، تو اس کو نصف ملے گا، دو یا دو سے زیادہ ہیں تو ثلثان ملے گا۔ اگر میت کی بیٹی بھی موجود ہے، ایک بیٹی، تو اس صورت میں پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، سدس۔ اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے، پوتی کے ساتھ میت کا پوتا کوئی آ جاتا ہے، تو یہ اسباب بالغیر بن جاتی۔ اور اگر میت کا بیٹا موجود ہو یا دو بیٹیاں موجود ہوں اور پوتی کے ساتھ کوئی پوتا وغیرہ نہ ہو، تو پھر یہ محروم ہو جاتی۔ یہ 5 صورتیں ہیں، اب ان کی مشق دیکھ۔ پوتی ایک ہے، اس کو نصف مل گیا، اور بھائی ہے میت کا، یہ اسبا ہے، نصف یہ لے لے گا اور باقی یہ لے لے گا۔ پوتی ہے، زوجہ ہے، والد ہے، پوتی کو نصف ملے گا، زوجہ کو اولاد میت کی ہونے کی وجہ سے سمن ملے گا، اور والد سدس بھی لے گا فروز ہونے کی وجہ سے، اور اسبا بھی ہے، تو نصف مل جائے گا پوتی کو، سمن مل جائے گا 8واں حصہ، یہ بیوی کو مل جائے گا، اور چھٹا حصہ بھی ملے گا والد کو، اور جو بچے گا وہ بھی ملے گا والد۔ دوسری صورت سلوسان کی ہے کہ دو پوتیاں اور چچا ہے، دو پوتیاں، دو یا دو سے زیادہ ہوئی، سلوسان 2/3 ان کو مل گیا، چچا اسبا ہے۔ 5 پوتیاں اور بھائی ہے، 5 پوتیوں کو سلوسان مل گیا اور بھائی اسبا ہے، 2/3 ان کو مل گیا۔ تو پوتیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو سلوسان ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے سدس، یعنی چھٹا حصہ۔ میت کی ایک بیٹی کے ساتھ پوتی کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ میت کی بیٹی ہے، نصف اس نے لے لیا، پوتی ہے، سدس اس کو مل گیا، چچا اسبا ہے، باقی اس کو مل جائے گا۔ تو کل مال کا نصف آدھا حصہ ہے بیٹی کو، چھٹا حصہ پوتی کو، باقی چچے کو ملے گا۔ بیٹی ہے، پڑ پوتی ہے اور بھائی ہے، پوتی پڑ پوتی دونوں ایک ہی ہیں، بیٹی کو نصف مل گیا، پڑ پوتی کو چھٹا حصہ مل گیا، اور بھائی اسبا ہے۔ چوتھی صورت ہے اس کی اسبا بالغیر ہونے کی۔ 4 پوتیاں ہیں اور 2 پوتے ہیں، یہ آپس میں مل کے اسبا بنے، اور مال تقسیم ہوا کیسے کہ 4 پوتیاں ہیں، 2 پوتے ہیں، تو 2 پوتے 4 پوتیوں کی جگہ پر ہیں، ایک پوتا 2 پوتیوں کی جگہ پر ہوا، تو 2 پوتے 4 پوتیاں، تو گویا کہ یہاں 8 پوتیاں ہیں، مال کو 8 حصے کریں گے، 4 2 2 ان کو دیں گے، 2 ایک کو، 2 دوسرے کو، اور ایک ایک ان 4 پوتیوں کو دے دیں گے۔ پڑپوتی ہے، پڑپوتا ہے ایک، تو یہ دونوں بہن بھائی آپس میں، ان کو نسب اسبا بنیں گے، تو 2 حصے یہ لے لے گا پڑپوتا اور ایک حصہ پڑپوتی لے لے گی۔ نمبر 5 ہے محروم ہونے والی صورت۔ میت کا بیٹا موجود ہے اور پوتی موجود ہے، بیٹا اسبا ہے، پوتی محروم، 2 بیٹیاں موجود ہیں، پوتی موجود ہے، پوتی کے ساتھ پوتا نہیں، تو معروم ہو جاتی ہے سلوسان، کیونکہ عورتوں کا سب سے زیادہ حصہ سلوسان بنتا ہے، وہ بیٹیاں لے لیں گی، پوتیوں کے لیے بچے گا کچھ نہیں، لہذا وہ معروم ہو جائیں گے۔ نیچے دیکھیں، اس میں یہ 2 بیٹیاں ہیں، سلوسان انہوں نے لے لیا، تو یہ معروم ہو جاتی تھی، جس طرح یہاں معروم ہوئی تھی پوتی۔
لیکن یہاں پوتی کے ساتھ پوتا نہیں تھا، یہاں پڑپوتا موجود ہے، پوتا ہو یا پڑپوتا دونوں ہے کہ یہ پڑپوتا اس محروم پوتی کو اسبہ بنائے گا، اس نے اس کو اسبہ بنا دیا ہے، لہٰذا بیٹی کو 1/3 ہے نا، تو 2/3 دیں گے، اور پھر جو بچے ہوگی وہ ان دونوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اس کو 2 حصے ملیں گے، اس کو پوتی کو 1 حصہ۔ حقیقی بہنوں کے حالات، میت کی حقیقی بہنیں سگی بہنوں کے حالات ہیں۔ سگی بہنوں کی 5 صورتیں ہم نے پڑھی تھی۔ نمبر 1 محروم، نمبر 2 نصف، نمبر 3 ثلثان، نمبر 4 اسبا بالغیر، نمبر 5 اسبا مال غیر۔ اگر میت کی بیٹے موجود ہوں، بیٹا پوتا موجود ہو، میت کا والد دادا موجود ہو، تو حقیقی بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور اگر میت کے بیٹا پوتا موجود نہیں ہے، باپ دادا موجود نہیں ہے، اور حقیقی بہن ایک ہے، تو اس کو نصف ملتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہے ثلثان ملتا ہے، حقیقی بھائی کے ساتھ مل کے اسبا بالغیر بنتی ہے۔ اور میت کی اگر بیٹی یا پوتی موجود ہے، خواہ 1 ہو 2 ہوں جتنی بھی ہوں، اور حقیقی بہن بھی موجود ہے، تو یہ اسبا مال غیر ہو جائے گی حقیقی بہن۔ پوتیوں کو دینے کے بعد، بیٹیوں کو دینے کے بعد جو بچے گا دوسرے ذوی الفروز کو دے کر، اگر بچا تو ان کو مل جائے گا، نہیں بچا تو نہیں ملے گا۔ اب اس کی یہ مشق دیکھیں، بیٹا موجود ہے، بیٹا میت کا آ گیا، ماں میت کی آ گئی، حقیقی بہن آ گئی، تو میت کا بیٹا موجود ہو تو حقیقی بہن محروم ہو جاتی ہے، تو اس کو خوشی میں نہیں ملے گا۔ بیٹا حسبہ ہے، باقی لے گا، اور ماں چھٹا حصہ ہے 1/6، تو 1/6 ماں کو دے دیا جائے گا، باقی بیٹے کو، یہاں حقیقی بہن محروم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پوتا ہے اور حقیقی بہن ہے، تو پوتا حسبہ ہے، جو بھی ہوگا وہ سارا پوتا لے لے گا، بہن محروم ہو جائے گی۔ باپ ہے، بہن ہے، باپ حسبہ ہے، باپ کو مل جائے گا سارا، اور بہن محروم ہو جائے گی۔ دوسری صورت ہے نصف، ایک بہن ہے اور چچا ہے، بہن نصف ہے، اس کو نصف مل رہا ہے کیونکہ ایک ہے یہ، اور جو باقی بچے گا وہ چچا کو ملے گا، چچا حسبہ ہے، تو 1/2 مل جائے گا بہن کو، باقی چچا کو مل جائے گا۔ اس طرح بہن ہے، ایک بہن ہے، اور دوسری طرف میت کی بیوی ہے زوجہ، تو بہن کو نصف ملے گا 1/2، اور زوجہ کو ربع ملے گا، کیونکہ اولاد موجود نہیں ہے، لہذا اس کو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا 1/4۔ تیسری صورت ہے ثلثان کی، 2 بہنیں ہیں اور چچا ہے، تو 2 بہنوں کو ثلثان مل گیا 2/3، اور چچا حسبہ ہے، باقی ماندہ چچا کو مل جائے گا۔ شوہر ہے اور 4 بہنیں ہیں، شوہر کو نصف ملتا ہے 1/2، اولاد موجود نہیں ہے چونکہ، اور 4 بہنوں کو ثلثان مل گیا، 2/3 ان کو مل جائے گا۔ اسباب بالغیر چوتھی صورت ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بس، تو
یہ دونوں اسبا ہیں، بھائی دو بہنوں کی جگہ پر ہے، گویا کہ یہاں کل تین افراد ہیں، تو کل مال کے تین حصے کر کے ایک حصہ بہن کو دیں گے، دو حصے بھائی کو دے دیں گے۔ اس طرح چار بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، تو یہ گویا کہ چھ افراد ہیں، ایک بھائی دو بہنوں کی جگہ پر ہوتا ہے، چار بہنیں یہ دو بہنیں یہ اس میں، تو چھ بہنیں ہوں گی، کل مال کو چھ حصوں پہ تقسیم کر کے دو حصے بھائی کو دیں گے اور ایک ایک حصہ ان بہنوں کو دے دیا جائے۔ پانچویں صورت ہے اسبا مال غیر کی۔ میت کی بیٹی موجود ہے اور حقیقی بہن موجود ہے، بیٹی کو نصف مل جائے گا اور یہ اسبا مال غیر ہو جائے گی بہن، نصف مل کے 1/2 آدھا اس کو مل جائے گا، جو باقی بچے گا اگر اور کوئی نہ ہوا تو آدھا بہن کو دے دیں۔ دو بیٹیاں ہیں اور دو بہنیں ہیں، دو بیٹیوں کو ثلثان ہے، یہ اسبا مال غیر ہے، دو بیٹیوں کو ثلثان 2/3 دو حصے ان کو دے دیں گے، ایک حصہ پیچھے بچے گا وہ دو بہنوں تقسیم کر لیں گے۔ اب دیکھیں دو پوتیاں ہیں اور ایک بہن ہے، دو پوتیوں کو ثلثان مل گیا، بہن ان کے ساتھ مل کر اسبا مال غیر ہوگی، تو 2/3 ان کو مل جائے گا اور جو بچے گا وہ ان کو مل جائے گا۔ یہ اللاتی بہنوں کے یعنی باپ شریک بہنوں کے حالات کی تمرین ہے۔ ان کے ہم نے 6 حالات پڑھے تھے: محروم، نصف، ثلثان، سدس، اسبا مال غیر، اسبا بالغیر۔ اگر میت کی بیٹا موجود نہ ہو، پوتا موجود نہ ہو، بیٹا یا پوتا موجود ہو یا باپ دادا موجود ہو تو اللاتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور اگر یہ موجود نہیں اسی طرح حقیقی بھائی موجود ہو تو اللاتی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن اگر یہ نہیں ہے اور اللاتی بہن ہے ایک تو اس کو نصف ملتا ہے، دو یا دو سے زیادہ بہن ہوں تو ثلثان ملتا ہے باپ شریک بہنوں کو، اور اگر میت کی مرنے والے کی ایک حقیقی بہن بھی ہے اور ماں شریک بہن بھی ہے، باپ شریک مانی باپ شریک بہن، تو حقیقی بہن کو مل جائے گا نصف اور باپ شریک جو بہن ہوگی اس کو سدس مل جائے گا۔ اور اپنے اگر میت کی بیٹی پوتی موجود ہے تو اس کے ساتھ مل کر ان کو اسباب مع غیر بنا دیا جائے گا، اور جو بچے گا وہ ان کو مل گیا، اور اگر یہ نہیں ہے کوئی بھی صورت تو اس کا بھائی موجود ہے، اللاتی بھائی یعنی باپ شریک بھائی موجود ہے، تو پھر اسباب مع غیر ہوں گے، آپس میں بہن بھائی تقسیم کر لیں گے، بھائی کو دو حصے بہن کو ایک حصہ۔ یہ محرومی کی صورت ہے۔ دیکھیں والد موجود ہے اور اللاتی بہن موجود ہے، اسبا ہے لہذا محروم ہوگی، اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ دادا موجود ہے، اللاتی بہن محروم ہوگی، دادا اسبا ہے۔ بیٹا موجود ہے، اللاتی بہن محروم ہوگی، بیٹا اسبا ہے۔ حقیقی بھائی موجود ہے، اللاتی بہن محروم ہو جائے گی، بھائی اسبا ہے۔ دو حقیقی بہنیں موجود ہیں، اللاتی بہن موجود ہے، اس کے ساتھ اس کا بھائی نہیں ہے، لہذا ثلثان ان کو مل گیا، اس کے لیے پیچھے کچھ نہیں بچا لہذا یہ محروم ہے۔ میت کی بیٹی موجود ہے، میت کی حقیقی بہن موجود ہے، بیٹی کی کو نصف مل جائے گا، حقیقی بہن اسباب مال غیر ہو جائے گی، تو اس کے لیے یہ محروم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچا کیونکہ جو بچا ہوا وہ حقیقی بہن لے لے گی، اس کو یہ محروم کر دی جائے گی نصف۔ دوسری صورت ہے اللاتی بہن ہے اور چچا ہے، اللاتی بہن ایک ہے، نصف مل گیا، چچا اسبائے ماں بقیہ لے لے، اللاتی بہن ہے اور زوجہ بیوی کو چوتھا حصہ مل جائے گا ربو، اور اللاتی بہن کو نصف 1/2، اللاتی بہن ہے اور ماں ہے، اللاتی بہن کو نصف ملے گا اور ماں کو سلس یعنی کل مال کا تیسرا حصہ، سلوسان۔ دو اللاتی بہنیں ہیں اور چچا موجود ہے تو دو اللاتی بہنوں کو سلسان 2/3 مل گیا، اور چچا اسبا ہے لہذا یہ ماں بقیہ لے لے گا، تین اللاتی بہنیں اور 7 زوجہ یعنی میت کی بیوی موجود ہے، سلسان ان کو مل جائے گا
اور زوجہ کا حصہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے چوتھا ہے، ربع ان کو مل جائے گا۔ دو الاتی بہنیں ہیں اور بیوی ہے اور ماں ہے، تو دو لاتیوں کو سلوسان ملے گا، بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ چوتھی صورت ہے سدس کی، حقیقی بہن ہے، الاتی بہن ہے، حقیقی بہن نصف لے لے گی اور الاتی بہن جو ہے وہ سدس چھٹا حصہ لے گی۔ اور دوسری صورت حقیقی بہن ہے، بیوی ہے اور الاتی بہن ہے، بیوی کو ربع ملے گا چوتھا حصہ، اولاد نہیں ہے میت کی، حقیقی بہن کو آدھا ملے گا اور الاتی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ خاوند ہے شوہر، ایک حقیقی بہن ہے اور ایک الاتی بہن ہے، شوہر کو نصف مل جائے گا، اولاد نہیں ہے میت کی، اور حقیقی بہن کو آدھا حصہ ملے گا، ماں شریک باپ شریک بہن کو چھٹا حصہ ملے گا، سدس۔ اور پانچویں حالت ہے اسبہ مال غیر کی، بیٹی ہے الاتی بہن ہے، تو بیٹی کو نصف مل جائے گا اور الاتی بہن بیٹی کی وجہ سے اسبہ بنے گی، جو بچے گا پیچھے وہ اس کو مل جائے گا، الاتی بہن کو۔ پوتی ہے اور الاتی بہن ہے، تو پوتی کو نصف مل گیا، ایک پوتی ہے، اور الاتی بہن کو اسبہ مال غیر ہے، وہ جو باقی کی بچے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ اور اسبہ بالغیر بھائی کے ساتھ مل کر، اسبہ الاتی بہن ہے، الاتی بھائی ہے، تو یہ آپس میں اسبہ ہیں، دو حصے اس کو ملیں گے، ایک حصہ اس کو ملیں گے۔ دادی کے حالات جدہ میں دادی اور نانی دونوں شریک ہیں، حالات میں ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ عربی میں کیونکہ ایک ہی لفظ سب کے لیے بولا جاتا ہے، اور اردو میں دونوں کے لیے الگ الگ لفظ بولے جاتے ہیں، دادی کے لیے الگ، نانی کے لیے الگ، لیکن عربی میں دونوں کو جدہ کہتے ہیں۔ بلکہ اردو میں بھی جب ہم کہتے ہیں نا آبا و اجداد، تو باپ دادا دادی نانی اوپر جتنے بھی ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، آبا و اجداد کے لفظ میں عمومیت ہوتی ہے الفاظ میں، تو عربی میں یہ جدہ کے لفظ میں یہ عمومیت ہے، یہ ساری دادی نانیوں کو یہ بولا جاتا ہے۔ تو ان کی دو حالتیں تھیں، محروم ہونا اور سدس یعنی چھٹا حصہ ملنا۔ محروم ہونے کی حالت یہ تھی کہ اگر ماں موجود ہو میت کی تو ساری جدات محروم ہو جاتی ہیں، خواہ وہ دادی ہوں یعنی والد کی طرف والی ہوں، دادی پر دادی وغیرہ، یا ماں کی طرف والی ہوں یعنی نانی پر نانی وغیرہ، وہ سب محروم ہو جاتی ہیں ماں کی وجہ سے۔ اور اگر باپ موجود ہو میت کا تو باپ کی طرف والی جو دادیاں ہیں، دادی پر دادی وغیرہ، وہ محروم ہو جائیں گی، ماں والی محروم نہیں ہوگی، یعنی نانی معروم نہیں ہوگی، نانی پر نانی۔ اور اسی طرح اگر ایک قریب والی ہے تو وہ دور والی کو محروم کر دے گی، مثلا ایک طرف میت کی پردادی ہے اور دوسری طرف نانی ہے، تو نانی کو ایسا ملے گا، پردادی کو نہیں ملے گا، تو یہ معرومی والی صورت ہے۔ اور اگر یہ معرومی والی صورت نہ ہو تو پھر چھٹا ایسا ہے، جتنی بھی ہوں گی وہ چھٹے حصے کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ دیکھیں جدہ اور ام، ماں، میت کی ماں اور میت کی جدہ، جدہ میں دادی بھی اور نانی بھی دونوں آ جاتی ہیں، تو یہ محروم ہو جائیں گی، ماں کل مال کا ثلث الکل یعنی کل مال کا تیسرا حصہ 1/3، اور دادی ہے، نانی ہے، باپ ہے، تو دادی بھی محروم، دادی محروم ہوگی ہے باپ کی وجہ سے، لیکن نانی موجود ہے، نانی کو حصہ ملے گا چھٹا، تو نانی کو چھٹا حصہ مل جائے گا، والد حسبہ ہو جائے گا اور دادی محروم ہو جائے گی۔ پردادی ہے اور نانی ہے، تو پردادی محروم ہو جائے گی، نانی کو چھٹا حصہ مل جائے گا، کیونکہ نانی قریب ہے، پردادی دور ہے۔
تو قریب والی موجود ہو تو دور والی کو کچھ بھی نہیں ملتا. اس طرح نانی ہے، دادی ہے اور ماں ہے، تو یہ دونوں معروم ہوگی. جیسے یہ تھی، یہ جدہ تھا، اس کو جدہ میں کیا تھا، اس میں دونوں الگ الگ نام لکھ دیے. اور ماں 1/3 لے گئی سلسل کل. پر نانی ہے اور دوسری طرف دادی ہے، تو پر نانی کا درجہ چونکہ دادی سے دور ہے، اس لیے پر نانی معروم ہو جائے گی، دادی کو چھٹا سا مل جائے گا. پر نانی ہے، دادی ہے اور باپ ہے. اب باپ کی وجہ سے دادی معروم ہوئی، پر نانی نہیں معروم ہوتی باپ کی وجہ سے. لیکن چونکہ یہ قریب والی ہے دادی، اس لیے اس کی وجہ سے یہ معروم ہوگی. تو باپ کی وجہ سے دادی معروم ہوئی اور دادی کی وجہ سے پر نانی معروم ہوگی. اس کو معروم کیا باپ نے کیونکہ یہ باپ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کو معروم کیا دادی نے کیونکہ یہ قریب والی ہے. جو قریب رشتے والی ہوتی ہے وہ دور والی کو ختم کر دیتی ہے، اس کو نہیں ملتا. دوسرا ہے ان کا چھٹا حصہ. بیٹی ہے، دادی ہے، نصف مل گیا بیٹی کو، دادی کو چھٹا حصہ مل گیا. بیٹا ہے، نانی ہے، نانی کو چھٹا حصہ مل گیا، اور بیٹا حسبہ ہے جو بچے کا وہ سارا لے لے. دو بیٹیاں ہیں، دادی ہے، نانی ہے، بیٹیوں کو سلسان مل گیا، دادی کو بھی چھٹا حصہ ملا، نانی کو بھی چھٹا حصہ ملا. لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے کہ اس کو الگ چھٹا حصہ، اس کو الگ چھٹا حصہ، بلکہ چھٹے حصے کو دونوں آپس میں تقسیم کریں گے. ادھر بیٹا ہے، باپ ہے، نانی ہے، تو بیٹا حسبہ ہے، باپ کو چھٹا حصہ ہے، نانی کو بھی چھٹا حصہ ہے. تو ان کو چھٹا حصہ دے کر جو بچے گا وہ سارا بیٹا لے لے. بات سمجھ آ گئی بھائی؟